السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ ہم کتاب پڑھیں گے انشاءاللہ تحبیر التجوید، جس کے مصنف ہیں الشیخ المقری محمد ادریس العاصم، فاضل مدینہ یونیورسٹی۔ یہ مدرسہ عالیہ تجوید القرآن کے صدر مدرس ہیں۔ تحبیر کتاب کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ یہ کتاب وفاق المدارس السلفیہ میں نصاب کا حصہ ہے۔ اکثر بچیاں، اکثر طالب علم اور طالبات مدارس کا امتحان دیتے ہیں، اور ان کے لیے یہ کتاب بہت ضروری ہے کہ وہ اسے سمجھیں اور اسے پڑھیں۔ اس لیے انشاءاللہ ہم اس کتاب کے مختلف اسباق اور اس کتاب کے مختلف چیپٹرز پڑھائیں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کتاب کا نام جو ہے اس کا کیا مطلب ہے۔ تحبیر لفظ نکلا ہے حبر سے، جس کا مطلب ہے عمدہ اور اچھی گفتگو کرنے والا شخص، یعنی جو اچھی اور عمدہ گفتگو کرے اس شخص کو حبر کہا جاتا ہے۔ اور حبر سے ہی حابارہ اس کا مادہ ہے، اس سے تحبیر نکلا ہے، یعنی اچھی اور عمدہ گفتگو کرنا۔ تو تحبیر التجوید کا معنی ہوگا تجوید کو عمدہ اور اچھے طریقے سے بیان کرنا، یا تجوید کی عمدہ اور اچھی بات۔ یہ کتاب اسم با مسمہ ہے، یعنی اس کتاب کا انداز اور بیان جو ہے یہ بالکل اپنے نام کی طرح بالکل ہی آسان اور سادہ ہے، تاکہ طلباء اس کو آسانی کے ساتھ یاد کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو مصنف نے یہاں خطبہ بیان کیا ہے کتاب شروع کرنے سے پہلے، مصنف خطبہ لکھ رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اس کا معنی کہ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، والعاقبۃ للمتقین، اور انجام کار، اچھا انجام پرہیزگار لوگوں کے لیے ہے، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اور درود و سلام ہو سیدوں کے، رسولوں کے سردار سیدنا محمد، ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وآلہ، اور آپ کی آل و عیال پر، واصحابہ، اور آپ کے صحابہ پر، اجمعین، تمام لوگوں پر۔ اما بعد، اب مصنف اس کے بعد اپنی بات شروع کریں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتاب لکھنے سے پہلے یہ خطبہ کیوں لکھا جاتا ہے؟ تو مصنف جو ہیں، کوئی بھی کسی بھی کتاب کی مصنف کتاب کو لکھنے سے پہلے خطبہ حمد و ثنا اس لیے کرتے ہیں کہ یہ قرآن سے مطابقت رکھتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ جو ہے وہ رکھی ہے، اور سورۃ الفاتحہ میں سب سے پہلے اللہ کی تعریف ہے، الحمد للہ رب العالمین، تو یہ اللہ کی تعریف ہے۔ تو مصنف نے قرآن سے مطابقت رکھتے ہوئے اپنی کتاب کو شروع کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب کوئی خط و کتابت کا کام کرتے تو سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا اور درود و سلام پڑھتے، اور اس کے بعد کتاب شروع کرتے، یا کوئی بھی خط و کتابت کا کام ہوتا تو وہ شروع کر دے۔ اسی طرح مصنف نے بھی نبی کریم کی سنت کو اپناتے ہوئے خطبہ بیان کیا اپنی بات سے پہلے۔ تو جب تک بسم اللہ لکھی رہتی ہے، لکھنے والے کو ثواب پہنچتا رہتا ہے، تو اس لیے کتاب لکھنے والے کوئی بھی مصنف اپنی کتاب سے پہلے بسم اللہ اور خطبہ لکھتے ہیں۔ پھر مصنف کہہ رہے ہیں کہ تجوید کی بعض ضروری اصطلاحات، یعنی وہ ان
ضروری اصطلاحات کے بارے میں بیان کریں گے۔ اصطلاحات لفظ اصطلاح کی جمع ہے، اور اصطلاح کا لفظی معنی ہے مقرر کی ہوئی تعریف یا خاص تعریف، اسے کہتے ہیں اصطلاح۔ جیسے ہمارے اکثر یہاں استعمال ہوتا ہے کہ سائنس کی اصطلاح میں یہ لفظ ایسے ہے، اردو کی اصطلاح میں یہ لفظ ایسے ہے، عربی کی اصطلاح میں ایسے ہے، میتھ کی اصطلاح میں یہ اس طرح سے ہے۔ تو اصطلاح کا لفظی معنی ہوتا ہے مقرر کی ہوئی تعریف۔ ایک ہی لفظ کو مختلف علوم میں اس کی مختلف تعریفات مقرر کی جاتی ہیں۔ تو تجوید میں اب یہاں بتائیں گے کہ جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں ان سے کیا مراد ہوتی ہے۔ سب سے پہلے بتائی گئی ہے حرکات ثلاثہ۔ حرکات حرکت کی جمع ہے، اور حرکت کا معنی ہوتا ہے ہلنا، ہلانا۔ یعنی یہ جو حرکت ہے یہ جب کسی حرف پر آتی ہے تو یہ حرف کو اس کے مخرج سے ہلاتی ہے۔ اب اس کی ہم شکل بتاتی ہے کہ حرف کو کس طرف ہلائیں گے۔ اگر تو شکل اوپر ہے تو اوپر کی طرف حرف ہلے گا، نیچے ہے تو نیچے کی طرف، پیش ہے تو مخرج سے وہ گول ہو جائے گا۔ حرکات ثلاثہ، ثلاثہ کا معنی تین، زبر، زیر اور پیش کو عربی میں حرکات ثلاثہ کہتے ہیں۔ تینوں کو اکٹھا بیان کرنا ہو تو حرکات ثلاثہ، اور اگر صرف زبر کہنا ہو تو حرکت، زیر کہنا ہو تو حرکت، اور پیش کہنا ہو تو حرکت، اور اگر تینوں کو اکٹھا ان کا نام لینا ہو تو انہیں کہیں گے حرکات ثلاثہ۔ جس حرف پر حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں، یعنی جس پر زبر ہو وہ بھی متحرک ہوتا ہے، جس پر زیر ہو وہ بھی متحرک، اور جس پر پیش ہو وہ بھی متحرک ہوتا ہے۔ زبر کو عربی میں فتحہ اور نصب کہتے ہیں۔ زبر کے عربی زبان میں دو نام ہیں، فتحہ اور نصب۔ جس حرف پر زبر ہو اسے مفتوح، اور جس پر نصب ہو اسے منصوب کہتے ہیں۔ یعنی فتحہ کے اعتبار سے مفتوح اور نصب کے اعتبار سے اسے منصوب کہتے ہیں۔ ان اصطلاحات کو استعمال کرنے کے دو مختلف علوم ہیں۔ تجوید کی زبان میں فتحہ اور مفتوح استعمال ہوتے ہیں، اور گرامر کی زبان میں، عربی گرامر کی زبان میں نصب اور منصوب استعمال ہوتے ہیں۔ آپ اکثر دیکھیں گے کہ تجوید کی کتابوں میں فتحہ مفتوح آئے گا، اور گرامر کی کتابوں میں نصب اور منصوب آئے گا۔ پھر زیر ہے، زیر بھی ایک اصطلاح ہے۔ کسے کہتے ہیں زیر؟ زیر کو کسرہ اور جر کہتے ہیں عربی میں، اور جس حرف کے نیچے زیر ہو اسے مکسور اور مجرور کہتے ہیں۔ کسرہ سے مکسور اور جر سے مجرور۔ یہ اصطلاح بھی علم تجوید اور گرامر کی زبان میں اسی طرح استعمال ہوتی ہے کہ تجوید کی کتابوں میں کسرہ اور مکسور، اور عربی گرامر کی کتابوں میں جر اور مجرور استعمال ہوتے ہیں۔ پھر پیش ہے، پیش کو ضمہ اور رفع کہتے ہیں، فا ساکنہ رفع کہتے ہیں، اور جس حرف پر پیش ہو اسے مضموم اور مرفوع کہتے ہیں۔ یہ اصطلاحات بھی اسی طرح ہیں کہ ضمہ اور مضموم یہ تجوید کی زبان میں استعمال ہوتے ہیں، اور رفع اور مرفوع گرامر کی زبان میں استعمال ہوتے ہیں۔ ساکن کیا ہوتا ہے؟ ایسا حرف جس پر کوئی حرکت نہ ہو ساکن کہلاتا ہے، یعنی مجزوم ہو، یعنی وہ حرف جزم والا ہو۔ اور جزم کیا ہوتی ہے؟ چھوٹی سی دال کی شکل کو جزم کہتے ہیں، اور جزم کا دوسرا نام سکون ہے، اور سکون سے ساکن اور جزم سے مجزوم، یہ دو اس کی اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں۔ جیسے کہ قل کا لام، اب یہ قل کی لام پر جزم آئے گی تو یہ حرف ساکن ہو جائے گا۔ پھر مشدد ہے، جس حرف پر شد ہو اسے مشدد کہتے ہیں۔ شد کا دوسرا نام تشدید بھی ہے، اسے تشدید بھی کہا جاتا ہے، تو اسے جس حرف پر شد ہو اسے مشدد کہتے ہیں۔ جیسے ابا، ابا کی با مشدد ہے کیونکہ اس پر شد ہے۔ پھر تنوین ہے، دو زبر دو زیر دو پیش نون تنوین کی علامت ہے۔ دو زبر اور دو زیر دو پیش کی علامت انہوں نے بتایا ہے
یہ نون تنوین کی علامت ہیں۔ کیا مطلب کہ جب دو زبر کی آواز پڑھی جاتی ہے، جب دو زیر کی آواز پڑھی جاتی ہے اور جب دو پیش کی آواز نکالی جائے تو ان تینوں کے آخر میں نون سنائی دیتا ہے، جیسے کہ بن، 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 تو آخر میں نون سنائی دے رہا ہے اور اس نون کو اصل میں نون تنوین کہتے ہیں۔ دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کی علامت اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں آخر کی ان کی آواز کے آخر میں نون سنائی دیتا ہے۔ حقیقت میں دو زبر دو زیر دو پیش نون تنوین نہیں ہے، بلکہ یہ اس کی علامت کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ یعنی جہاں پر دو زبر آئے گا تو اس سے یہ پتہ چلے گا کہ یہاں اب نون کی آواز نکالی جائے گی، جب دو زیر آئے گی تو پتہ چلے گا کہ یہاں دو زیر میں نون کی آواز نکالی جائے گی، اور جب دو پیش آئے گی تو پتہ چلے گا یہاں نون کی آواز نکالی جائے گی۔ تو اس پہچان کی وجہ سے انہیں نون تنوین کی علامت کہا جاتا ہے۔ دو زبر دو زیر دو پیش کو نون تنوین کہتے ہیں، یہ کہنا درست نہیں ہے۔ تجوید کی تعریف۔ تجوید کے لغوی معنی ہے عمدہ کرنا، اچھا کرنا، کسی بھی چیز کو عمدہ کرنا یا اچھا کرنا۔ حروف کی صفائی ستھرائی کو عام طور پر تجوید کہا جاتا ہے۔ مجودین کی اصطلاح میں مجودین کیا معنی؟ تجوید پڑھنے، پڑھانے اور لکھنے والے ان تمام لوگوں کے نزدیک تجوید کیا ہے کہ ہر حرف کو اس کے مخرج سے بغیر کسی تکلف کے جمیع صفات کے ساتھ ادا کرنا تجوید کہلاتا ہے۔ اب اس تعریف کے اندر مصنف نے 4 چیزوں کا بیان دیا ہے۔ سب سے پہلے کیا کہ ہر حرف کو اس کے مخرج سے، پہلی چیز اس کے مخرج سے، دوسری چیز بغیر کسی تکلف کے، تیسری چیز جمیع صفات کے ساتھ ادا کرنا، اور چوتھی چیز کیا ہے کہ ہر حرف کو، یہ ایسا نہیں کہ کوئی ایک حرف ادا کیا صحیح اور دوسرا حرف جو ہے وہ اس کے مخرج سے نہیں نکل رہا، ایسا نہیں، بلکہ الف سے لے کر یا تک تمام حروف کو ایک ایک کر کے اس کے مخرج سے بغیر تکلف کے جمع صفات کے ساتھ ادا کرنا تجوید کہلاتا ہے۔ جمع لفظ جمع کی جمع ہے، جمع لفظ کی جمع ہے۔ اس کا معنی کیا ہوا کہ ایک حرف میں جتنی بھی صفات پائی جاتی ہیں ان سب صفات کے ساتھ ایک حرف کو ادا کرنا، اگر تو اس میں سختی، بلندی اور اسی طرح کی دوسری صفات پائی گئی ہیں تو ان سب کے ساتھ اس کو ادا کرنا۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک حرف میں ایک صفت ادا ہوئی اور دوسری صفت ادا ہونے سے رہ گئی۔ اگر ایسا ہوا تو حرف تجوید کے ساتھ ادا نہیں ہوا، لہذا تمام صفات کو ادا کرنا ضروری ہے، پھر ہی تجوید مکمل ہوگی۔ پھر تجوید کا موضوع ہے، تجوید کا موضوع یعنی اس کا بیان کیا ہے، کس کے بارے میں اس علم میں گفتگو کی جاتی ہے، تو وہ ہے حروف تہجی، یعنی الف با تا سا۔ تہجی لفظ ہجا سے نکلا ہے جس کا معنی ہے جوڑ توڑ کرنا۔ تو حروف تہجی وہ حروف جن کو جوڑ کر الفاظ بنائے جاتے ہیں، اور اس سے مراد عربی کے حروف تہجی ہیں، ورنہ تو انگلش کے بھی حروف تہجی ہیں، اردو کے بھی ہیں۔ تو علم تجوید کا موضوع عربی کے حروف تہجی ہیں۔ تجوید کی غرض و غایت کیا ہے؟ تجوید کی غرض و غایت تصحیح حروف، یعنی حروف کی صحیح ادائیگی ہے، صحیح ادائیگی کرنا۔ جب ہم تجوید سیکھنے جاتے ہیں تو ہمارا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ ہم حرف کو اس صحیح طریقے سے ادا کریں جس طرح تجوید کے مطابق پڑھا جاتا ہے۔ تو اس کا مقصد اور غایت ہی تصحیح حروف ہے۔ غرض کا معنی ہو گیا مقصد، غایت کا مطلب نتیجہ، تو دونوں ہی ہم معنی الفاظ ہیں۔ پھر مصنف کہہ رہے ہیں کہ تجوید کا فائدہ کیا ہے؟ تجوید کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی اور دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کا معنی اور مفہوم بھی برقرار رہتا ہے۔ اس کا معنی و مفہوم اللہ تعالیٰ کی
مراد کے خلاف نہیں ہوتا، اس کا معنی محفوظ رہتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ ہم اگلے دفعہ واضعین فن سے اپنا سبق پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔